آج مبارک پور کی معنویت سمجھ میں آئی کہ جہاں غدیر کی مبارکباد کے لیے اتنا شاندار جشن منعقد کیا جائے اس بستی کا نام ہی مبارک پور ہونا چاہیے۔ لیکن یہ سیرت غدیر ہے، یہ سیرت رسول ہے کہ غدیر کی محفل ایسے شروع ہی نہیں کی جاتی جب تک کہ جو لوگ آگے چلے گئے ان کو واپس نہ بلا لیا جائے، جو لوگ پیچھے رہ گئے ہوں ان کو آگے نہ بلا لیا جائے، جو لوگ باہر ہیں ان کو اندر نہ بٹھا لیا جائے، جو لوگ کھڑے ہیں ان کو بٹھا نہ لیا جائے، تب تک غدیر کی محفل شروع ہی نہیں ہوتی۔ میرے رسول نے نہیں شروع کی تو میں کیسے شروع کر دوں؟ اس لیے میں گزارش کروں گا، دیکھ رہے ہیں یہ غدیر کی محفل ہے، ایک تو یہاں پہ چپ نہیں رہنا ہوگا اور دوسرے ہاتھوں کو جیب میں رکھ کے نعرہ نہیں لگانا ہوگا۔ عالی جناب مولانا منتظر مہدی صاحب اللہ ممتاز اللہ فاضل ڈاکٹر، میں ان سے گزارش کروں گا آگے تشریف لے آئیں، جناب مولانا شاہی صاحب تشریف لے آئیں۔ غدیر کی محفل خاموشی سے نہیں ہوتی، دونوں ہاتھوں کو دیکھیں، وہ اور مجمع ہے جو غدیر میں جب میرے رسول نے مولا کائنات کو ہاتھوں پہ اٹھایا تو رسول کے بھی ہاتھ اٹھے ہوئے، علی کے بھی ہاتھ اٹھے ہوئے، اور جو لوگ بخن بخن کہہ رہے تھے ان کے بھی تو ہاتھ اٹھے ہوئے تھے۔ اس کا مطلب غدیر میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کے ہاتھ غدیر تک تو یوں تھے اور کچھ کے غدیر کے بعد یوں ہو گئے۔ اس وجہ سے میں چاہوں گا کہ آپ سب لوگ غدیری انداز میں محفل کو سنیں، گراف ایجنسی کے ذریعے سے میری آواز کا پھیلاؤ جہاں جہاں تک ہے۔ میں آپ کی خدمت میں جشن کی مبارکباد پیش کروں گا، جو لوگ باہر ہیں ان کو اندر بلاؤں گا، جو لوگ کھڑے ہیں ان کو بیٹھنے کی درخواست کروں گا، جو لوگ چپ ہیں ان کو بولنے کے لیے مجبور کروں گا۔ نعرہ حیدری! کیا جشن ہے قسم خدا کی! آپ یہ دیکھیے، شامیانہ بھی ہے، سر پہ چھت بھی ہے، زمین پہ قالین بھی ہے، آپ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ غدیر کی دوپہر کو یاد کریے آپ، چلچلاتی ہوئی دھوپ، خاک کا فرش، دھوپ کی چھاؤں، ہوا کی قناتیں، فضاؤں کا شامیانہ، ببول کے سائے، کجاؤں کا ممبر پہ رسول کے ہاتھوں پہ علی۔ آج 9:30 بجے غدیر کے اسٹیج سے خطابت کا سورج طلوع ہونے جا رہا ہے۔ وہ میرا نبی کریم جس نے کبھی 1.5 جملے سے بڑھ کے کوئی حدیث نہیں کہی، کیوں سرکار 3 لفظوں میں، 4 لفظوں میں، 5 لفظوں میں میرے نبی کریم نے حدیث کہہ دی، اور جو کہہ دیا وہ امر ہو گیا۔ میرے نبی نے 5-7 جملوں سے زیادہ کبھی کوئی طویل حدیث نہیں کی، لیکن غدیر کے دن کتنی فرصت کی خطابت ہوئی ہے، 2.5 گھنٹے کا خطبہ غدیر ہے، 2.5 گھنٹے کا خطبہ غدیر ہے۔ جناب قبلہ و کعبہ حجت الاسلام والمسلمین احمد مجلسی صاحب نے تلاوت فرمائی، تلاوت بھی ہے، یعنی غدیر میں آیت بھی ہے، حدیث بھی ہے، خطبہ بھی ہے، قول معصوم، فعل معصوم، رضا معصوم، سب کچھ ہے۔ آئیے میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں، قبلہ کے لیے میں صرف اور صرف فضا بندی کر رہا ہوں، لوگ آ جائیں، ورنہ جو خطیب غدیر کا حق ہے، اور غدیر کا خطیب طویل گفتگو کرتا ہے، تفصیل سے گفتگو کرتا ہے، اس لیے کہ رسول اسلام نے 2.5 گھنٹے سب کو بٹھا کے جو تقریر کی ہے، کیا کھانا چاہیے، کیا پہننا چاہیے، کیا اپنے لیے پسند کرو، کیا دوسروں کے لیے پسند کرو، پورا فلسفہ حیات، فلسفہ ذات، فلسفہ کائنات، فلسفہ اسلام، فلسفہ الہیات، فلسفہ رسالت، فلسفہ امامت، سب غدیر کے خطبے میں ہے۔ لیکن غیر مسلم اس لیے نہیں پڑھتا کہ مسلمانوں کے رسول کا خطبہ ہے، مسلمان اس لیے نہیں پڑھتا کہ غدیر میں خطبہ دیا گیا ہے۔ خطبہ غدیر میرے نبی نے بہت طویل، بس لوگ آتے جائیں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے آنے میں حتیٰ مطلع الفجر میں ہی خطبہ دیتا رہوں، اس لیے اب آئیے غدیر کا پورا ممبر یہ تیار ہے۔ میں گزارش کروں گا جس کے اوپر آپ دیکھیے یہ شیروانی جناب امیر کے ذکر کی، اور یہ کرتا غدیر کا، جناب مولانا تہذیب صاحب، تاکہ تہذیب غدیر بھی رہے۔ آئیے میں ایک بند سے آپ کا استقبال کرتا ہوں، میں یہ سب گواہ ہیں قسم خدا کی تہذیب بھائی، جب آپ کی بات آتی ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ اعظم گڑھ کی سرزمین میں شیعوں کا سر سید، مجدد کی حیثیت ہے آپ کی تعلیم کے حوالے سے۔ اور ایک مبارکباد اور، میں باہر تھا ہندوستان کے باہر، ابھی آج ہی آنا ہوا، مجھے آتے ہی سب سے بڑی خبر یہ ملی کہ شیعہ کالج کے ٹرسٹ کی جو انتظامیہ کمیٹی ہے، اس کے جو اراکین ہیں، ایگزیکٹو باڈی، اس کے صدر مقرر کیے گئے ہیں۔ تو آپ کو غدیر کے موقع پہ یہ فتح بھی مبارک، نعرہ حیدری! اب ہم جائیں گے تو شیعہ کالج جونپور کی دیواروں پہ تہذیب بھائی کی تصویر کو دیکھ کے ہم اپنے خواب کو تعبیر میں بدلتا ہوا دیکھیں گے، روح کی سرشاری ہوگی۔ مولانا تہذیب صاحب نے اعظم گڑھ کی سرزمین میں جو تعلیم کی بنیاد رکھی اور جس کو حقیقی اسلام کہتے ہیں،
معاف کیجئے گا، اسلام کی تبلیغ تو علی گڑھ میں بھی بہت ہوئی، لیکن حقیقی اسلام کی ترویج وہ اعظم گڑھ جہاں مطلع صاف نہیں ہے، جہاں بدلیاں ہیں، ان سب کو ایک ایسا آفتاب جو اس کوہرے کی دھند سے چھٹ کے باہر نکل کے آیا، اسے خطابت کا آفتاب، جس نے امریکہ کے برف زاروں میں اپنے خطابت کی چنگاریوں سے آگ لگا دی۔ ایک شرر اعظم گڑھ کی ایک چنگاری اعظم گڑھ کی سرزمین سے اٹھی اور طوفان بن کے دنیا پہ چھا گئی اور اپنی خطابت کا لوہا منوا لیا، وہ ہیں عالی جناب مولانا سید تہذیب الحسن صاحب۔ ہر دور میں یہ دین مبین کے لیے سپر، جاگے تو محترم ہے جو سوئے تو معتبر، عباس میں یہی ضعیت ہے نم میں جلوہ گر، جاری ہے اب بھی حیدر کرار کا سفر۔ ارے جب تک رہے گی نہج بلاغہ نگاہ میں، انسانیت رہے گی علی کی پناہ میں۔ جب تک رہے گی نہج بلاغہ، جب تک رہے گی نہج بلاغہ نگاہ میں، انسانیت رہے گی علی کی پناہ میں۔ یورپ کے علاقے ہوں یا یو ایس کے، ہر جگہ اپنی ایک شناخت رکھنے والی ہستی، بڑے فخر کی بات ہے کہ آج وہ اپنے علاقے میں ہمیں دستیاب ہیں۔ میں گزارش کروں گا عالی جناب قبلہ و کعبہ فخر المتکلمین، شاعر ذاکر آل عمران، شاعر آل محمد مولانا سید تہذیب الحسن صاحب قبلہ، جن کی تعلیم کے دنیا میں جو خدمات ہیں اسے صدیاں نہیں بھول پائیں گی۔ چار مصرے آپ کے لیے کہہ دوں، چونکہ مولا کی خدمت آپ کر رہے ہیں، تعلیم کی خدمت کر رہے ہیں۔ تہذیب کا مینار بنا جاتے ہیں، ربائی ہم لوگ کم کہتے ہیں، تہذیب کا مینار بنا جاتے ہیں، اخلاق کا معیار بنا جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو حسن عمل سے اپنے نسلوں کو پرستار بنا جاتے ہیں۔ نعرہ حیدری۔ ہمارے بھائی جناب نیر جلال پوری صاحب نے اپنی محبت میں یہ سب کہا ہے، حالانکہ ہم اس کے اہل نہیں ہیں۔ آئیے اس مسرت بزم کا آغاز نثری دور کے سلسلے سے شروع کیا جائے، لہٰذا جو حضرات جہاں پہ ہیں اگر اندر آنا چاہیں تو اندر آ جائیں، ورنہ جہاں کھڑے ہیں وہیں سے میری تقریر کو آپ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ حضرات ذوی الاحترام، جیسا کہ ابھی نیر صاحب نے اعلان کیا کہ یہ جشن غدیر کے سلسلے سے ہے، یہ غدیر مومنین کی خالص عید ہے، یہ غدیر مومنین کی خالص عید ہے، لہذا ہمیں پورے جوش و خروش کے ساتھ اس عید کو منانا چاہیے۔ لہذا یہ ہم نہ منائیں گے تو کون منائے گا؟ اسلام کی تاریخ کے محتم بشان دن کا نام غدیر ہے، انبیاء کے رواں دواں قافلے کی منزل اختتام کے دن کا نام غدیر ہے، 1,04,000 پیغمبر کی محنتوں کے پھل کے دن کا نام غدیر ہے، اللہ اور رسول کے خوش ہونے کے دن کا نام غدیر ہے، دین کے مکمل ہونے والے دن کا نام غدیر ہے، منافقوں کے مایوس ہو جانے والے دن کا نام غدیر ہے، شیطان کے رونے کے دن کا نام غدیر ہے، شیطان کے رونے کے دن کا نام غدیر ہے۔ اگر یہ دن نہ ہوتا تو اسلام قصاب خانوں میں ہوتا، قرآن کے پاروں میں نہ ہوتا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ یہ غدیر کیا ہے؟ غدیر کیا ہے؟ پڑھے لکھے افراد کے لیے میں اشارہ کر رہا ہوں، غدیر کو آپ نہ جانیں گے تو کون جانے گا؟ غدیر کو آپ نہ پہچانیں گے تو کون پہچانے گا؟ اور لوگوں کو تو غدیر کی غین برداشت نہیں ہے، غدیر کی غین برداشت نہیں ہے، ان سے پوچھے تو غدیر کہتے بھی نہیں، غدیر کہتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ لہذا یہ مومنین کی خالص عید ہے، مومنین کی خالص عید ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں یہ تمہیدی 2-4 جملے تاکہ آپ قریب آ جائیں۔ یہ خالص عید ہے مومنین کی۔
ہمارے یہاں مسجد میں ہر جگہ دعا کے کتاب مفاتی ہے، جو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، سال بھر کے اعمال اس میں موجود ہیں، سال بھر کے اعمال نیئر صاحب مفاتی میں موجود ہیں۔ ہر اعمال میں 2 رکعت نماز، اس میں یہ سورہ پڑھیے، یہ دعا پڑھیے، سال بھر کے پورے چیلنج سے میں کہہ رہا ہوں علماء کی موجودگی میں، اگر غلط ہو تو کوئی صاحب کھڑے ہو کے ٹوک دیں، سال بھر کے اعمال مفاتی میں موجود، یہ دعا، یہ نماز، یہ دعا، یہ نماز، اور ہر عمل کے آخر میں ہے کہ 2 رکعت زیارت امام حسین پڑھی جائے، اور زیارت امام حسین ہے، زیارت وارثہ۔ ہر سال بھر کے اعمال کے آخر میں زیارت امام حسین ہے، مگر جا کے مفاتی میں دیکھیے کہ اعمال غدیر میں زیارت حسین منع ہے۔ سال بھر ہمارے لیے حکم ہے کہ زیارت حسین پڑھیے، مگر غدیر کے دن زیارت حسین اعمال میں نہیں ہے۔ جب امام سے پوچھا گیا مولا سال بھر کے اعمال میں تو زیارت حسین ہے، غدیر میں کیوں نہیں ہے؟ کہ اس لیے کہ غدیر میں اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے جد کی حدیث ہے کہ وہ ہمارا شیعہ نہیں جس کی زبان پر حسین کا نام آ جائے اور آنکھ سے آنسو نہ آئے، اس لیے ہم نے غدیر میں زیارت حسین نہیں رکھی، اس لیے کہ غدیر کے دن شیطان رویا۔ غدیر کے دن شیطان رویا تو کہیں حسین کا نام آئے اور مومن کی آنکھوں میں نہ آنسو آئے، تو کہیں شیطان کا آنسو مومن کے آنسو سے ملنے نہ پائے۔ اس لیے آج کے دن ہم نے زیارت حسین کو الگ کر دیا تاکہ خالص یہ مومنین کی عید رہے۔ امن نہیں سن رہے آپ؟ یہ ایسی عید ہے کہ اس میں خدا نے زیارت حسین نہیں رکھی، آپ خوش ہو جائیں، چہک جائیں۔ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ بچوں کو شیرنی بانٹی جائے۔ آج کے دن جو نیا کپڑا بنایا جائے اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ غدیر کے دن جو روزہ رکھے وہ سال بھر بھوکا نہیں رہ سکتا۔ غدیر کے دن جو لوگوں کی دعوت کرے اس کا دسترخوان کبھی تنگ نہیں ہو سکتا۔ یہ سب حدیثیں غدیر کے فضائل میں ہے۔ غدیر مومنین کی خالص عید ہے۔ اب آئیے جو میں نے آیت پڑھی وہیں سے شروع کر رہا ہوں۔ ارشاد ہو رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ قرآن کہہ رہا آج کے دن، آج الیوم، آج کے دن الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر ساری نعمتوں کو تمام کر دیا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے دین اسلام سے میں راضی ہو گیا۔ کیا کہا؟ آج کے دن دین مکمل ہوا، آج کے دن نعمتیں تمام ہوئی، آج کے دن اللہ اس دین اسلام سے راضی ہوا۔ قرآن 3 خوشی کا اعلان کر رہا ہے۔ آج دین مکمل ہوا، آج نعمتیں تمام ہوئی، آج اللہ اس دین اسلام سے راضی ہوا۔ یہ کسی شاعر کا شعر نہیں ہے، کسی فلسفی کی کوئی تخلیق نہیں ہے، کسی خطیب کا کوئی بیان نہیں ہے، بلکہ اللہ کا فرمان ہے کہ آج کے دن میں نے دین مکمل کیا، آج کے دن میں نے نعمتوں کو تمام کر دیا، آج کے دن میں تمہارے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ تو میرا مشورہ ہے ہر فرقے کے مسلمانوں سے، یہ بند کرو اپنے سارے مدرسے، یہ بند کرو سارے دار التصنیف و تالیف، یہ تحقیقی ادارے اور کالج اور یونیورسٹیاں سب بند کرو۔ پہلے مل جل کر ایک ایسا ادارہ تیار کرو جو اس بات کا پتہ لگائے کہ وہ دن کون سا دن ہے جس دن دین مکمل ہوا، وہ دن کون سا دن ہے جس دن اللہ اس دین سے راضی ہو گیا، وہ دن کون سا دن ہے جس دن نعمتیں تمام ہو گئی۔ کسی مسلمان سے پوچھا جاتا بھائی یہ قرآن کی آیت ہے کہ نہیں کہ آج دین مکمل ہو؟ کہاں؟ یہ آیت ہے کہ نہیں کہ اللہ اس دن سے راضی ہو گیا؟ کہاں؟ آج نعمتیں تمام ہو گئی؟ کہاں؟ کہ وہ دن کون سا دن ہے؟ نہیں معلوم، نہیں معلوم۔ کاہے نہیں معلوم؟ اتنے آپ باولے کیوں ہیں؟ اتنے بھولے بھالے کیوں ہیں؟ غازی میاں کی شادی کا دن معلوم، مخدوم صاحب کے عرس کا دن معلوم، فلاں میلے کا دن معلوم، جس دن دین مکمل ہو گیا آپ کو پتہ نہیں، نعمتیں تمام ہو گئی آپ کو خبر نہیں، اللہ راضی ہو گیا آپ سوتے رہ گئے۔ پتہ لگائیے نا کہ وہ دن کون سا دن ہے جس دن دین مکمل ہوا، نعمتیں تمام ہوئیں، اللہ راضی ہوا۔ اب باہر تک کے مجمع کے لیے میں جملہ کہہ رہا ہوں، ورنہ مولا سے شکوہ کروں گا اگر آپ نے قدر نہیں کی۔ بتائیے
وہ دن کون سا دن ہے؟ کوئی دن بتائیے جس دن دین مکمل ہوا، نعمتیں تمام ہوئی، اللہ راضی ہوا، وہ دن کون سا؟ ہمیں نہیں معلوم، ہمیں نہیں معلوم۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جس بات کو پیغمبر نے تنہائی میں بیویوں سے کہا اسے تو موٹے قلم سے کتابوں میں لکھ دیا، اور جس بات کو 2.5 لاکھ کے مجمع میں کہا وہ دن یاد نہ رہا۔ رسول اللہ کھاتے کیسے تھے؟ کتاب میں آ گیا۔ رسول اللہ سوتے کیسے تھے؟ کتاب میں آ گیا۔ رسول اللہ چلتے کیسے تھے؟ وہ ساری باتیں گھر کی آپ نے کتابوں میں لکھ دی، مگر جس بات کو پیغمبر نے غدیر کے میدان میں 2.5 لاکھ کے مجمع میں کہا وہ دن یاد نہیں رہا، وہ وقت یاد نہیں رہا، نعمتیں تمام ہو گئی آپ کو پتہ نہیں، اللہ راضی ہو گیا آپ کو خبر نہیں۔ مسلمانوں کی کون ایسی کتاب ہے جس میں یہ نہیں لکھا ہے کہ واقعی غدیر سچا؟ علامہ احمد امین مرئی نے 20 جلد میں الغدیر لکھی، 10 جلد صحت میں اور 10 جلد سند میں، جن میں سارے واقعات کو ایک جگہ قلم بند کیا۔ 120 اہل سنت کے معتبر راوی ہیں جنہوں نے واقعی غدیر کو نقل کیا۔ 7856 کتابیں ایسی اہل سنت کی ہیں جس میں واقعی غدیر موجود ہے۔ کون ایسا شخص ہے جو نہیں جانتا کہ غدیر کا واقعہ کیا ہے؟ یہ لوگ بتاتے نہیں۔ اسلام کے بالادستی کا نام ہے غدیر۔ قال الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تم پر نعمتوں کو تمام کر دیا، اور تمہارے دین اسلام سے میں راضی ہو گیا۔ یہ غدیر کیا ہے؟ پیغمبر ختمی مرتبہ نے یہ مدینے میں اعلان کیا کہ یہ میری زندگی کا آخری حج ہے۔ یہ جملہ جب کہا کہ آخری حج ہے تو سارے لوگوں نے سوچا کہ اب اس کے بعد حج نصیب نہیں ہوگا پیغمبر کے ساتھ، لہذا اس سال ہم چلیں۔ لہذا زیادہ سے زیادہ لوگ حج میں گئے۔ مجھے حج نہیں پڑھنا، پیغمبر کے ساتھ حج میں گئے، اور حج کرنے کے بعد جب واپس پلٹے تو یہ غدیر جسے لوگ چوراہا کہتے ہیں، مگر مولانا وسیم محمد صاحب قبلہ نے اپنی کتاب ضیاء الغدیر میں لکھا کہ غدیر چوراہا نہیں تھا بلکہ 6 سڑکاں تھا جہاں سے 6 راستے نکلتے تھے۔ 4 راستے نہیں، 6 راستے نکلتے تھے۔ غدیر ایک نشیبی کیفیت کا نام تھا، نشیب تھا جہاں ببول کے درخت لگے ہوئے تھے۔ پیغمبر جب وہاں پہ پہنچے تو جبریل نے آیت سنائی، جبریل نے آیت سنائی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول اس پیغام کو پہنچائیے جو آپ پہ پہلے سے نازل کیا جا چکا ہے۔ پیغمبر نے کہا اے جبریل یہ نئے لوگ ایمان لائے ہیں، ہمیں ان سے ڈر لگتا ہے۔ کہا جبریل نے جا کے خدا سے کہا آج تیرا حبیب ڈر رہا ہے، کہا جا کے اس سے کہو وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر یہ نہ کیا تو پوری رسالت برباد کر دوں گا۔ پیغمبر نے کہا جا کے خدا سے کہو کہ ہمیں ان سے ڈر لگ رہا ہے۔ کہا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، علماء سے جا کے پوچھئے یہ پوری آیت 3 ٹکڑے میں نازل ہوئی۔ پہلا ٹکڑا یہ ہے کہ اس پیغام کو پہنچائیے جو آپ پہ پہلے سے نازل کیا جا چکا۔ جب پیغمبر نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے تو اللہ نے کہا اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا۔ پھر کہا مجھے ڈر لگتا ہے تو اللہ نے ان کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری لیا اور کہا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، میں آپ کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھوں گا، مگر آپ اعلان کریے۔ میرا شرق سے غرب تک کے علماء سے یہ چیلنج ہے کہ غدیر ایک چٹیل میدان تھا، دور دور تک آبادی نہیں تھی، یہ سارے حاجیوں کا مجمع تھا۔ اب پیغمبر کہتے ہیں مجھے ان سے ڈر لگتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو محمد یہودیوں سے لڑتے نہ ڈرا، عیسائیوں سے لڑتے نہ ڈرا، جو خیبر و خندق میں نہ ڈرا، جو بدر و ہند میں نہ ڈرا، آج کیوں ڈر رہا ہے مسلمانوں کے درمیان؟ یہاں کوئی یہودی نہیں، کیسے آپ سن رہے ہیں خاموشی سے؟ کوئی یہودی نہیں، غدیر غدیر کی طرح سنیے۔ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کوئی قریب میں یہودی آبادی تھے کہ یہ آیت اس کے لیے نہیں۔ تو پیغمبر کو ڈر کس بات کا؟ بدر میں نہیں ڈرے، احد میں نہیں ڈرے، خیبر میں یہودیوں سے نہیں ڈرے، عیسائیوں سے مواہلے میں نہیں ڈرے، آج کیوں ڈر رہے ہیں؟
اس لیے کہ یہ تو خالص مسلمانوں کا مجمع ہے، کعبے کا طواف کرنے والوں کا مجمع ہے، حجر اسود کو چومنے والوں کا مجمع ہے، قیام و قعود میں اپنی جان کھپانے والوں کا مجمع ہے، نماز روزہ کرنے والوں کا مجمع ہے، داڑھی رکھنے والوں کا مجمع ہے، اللہ کے متوالوں کا مجمع ہے۔ پیغمبر کہتے ہیں ہاں انہی سے ہمیں ڈر لگ رہا ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ یہودیوں کے مقابلے میں گئے، پیغمبر نے نہیں کہا مجھے ڈر لگتا، عیسائیوں سے لڑنے گئے نہیں کہا ڈر، مگر جب خالص مجمع میں آئے تو اللہ کا رسول بھی کہہ رہا پروردگار مجھے ڈر لگتا ہے۔ پتا چلا محمد کو یہودیوں سے کم خطرہ تھا، عیسائیوں سے کم خطرہ تھا، ان سے زیادہ خطرہ۔ اب میں اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں، سمیٹ رہا ہوں۔ جسے یقین نہ آئے، آپ کو علی کی ولایت کی قسم دے کے کہہ رہا ہوں، آپ چلیے میرے ساتھ کاشی کے مندر میں بیٹھ کے کہیے یا علی، کوئی آپ کی طرف دیکھے گا نہیں۔ گیا کے مندر میں جا کے کہیے یا علی، کوئی آپ کی طرف دیکھے گا نہیں۔ ایودھیا میں جا کے کہیے یا علی، کوئی آپ کی طرف دیکھے گا نہیں۔ چرچوں میں جا کے کہیے یا علی، کوئی آپ کی طرف دیکھے گا نہیں۔ مگر ذرا ان داڑھی والوں کے درمیان، کرتا پائجامہ والوں کے درمیان، نماز روزہ یا علی، ان کے درمیان یا ارے باپ اب نوجوانوں جملہ سنو، واہ رے اعلان غدیر کی دھمک، اعلان 1400 سال پہلے ہوا، علی کے نام کی دہشت آج بھی ہے۔ اعلان 1400 سال پہلے ہوا، مگر نام علی کی حیبت آج تک۔ علی کہیں ہر چوک جائے گا، یا علی چوک جائیں گے، یا علی چوک جائیں گے۔ کہا کیوں؟ پیغمبر سے خدا نے کہا واللہ یعصمک من الناس، ہم آپ کو دشمنوں کے شر سے بچائیں گے۔ ہم حاجی نسیم صاحب سے کہیں گے اچھا سنیے، اللہ نے یہ نہیں کہا محمد خطرہ کس بات کا ہے، خطرہ کس بات کا، جاؤ تبلیغ کرو، مگر اللہ نے مہر لگائی واللہ یعصمک من الناس، ہم آپ کو بچائیں گے۔ اس کا مطلب خطرہ ہے، خطرہ ہے، نام علی میں خطرہ ہے، جشن علی غدیر منانے میں خطرہ ہے، علی سے محبت کرنے میں خطرہ ہے۔ تو حاجی نسیم صاحب سے کہیں گے محفل بند کر دیجئے، بڑا خطرہ ہے، بڑا خطرہ ہے۔ تو ہر شیعہ کہے گا جو خدا محمد کو بچا سکتا ہے تو کیا ہم غریبوں کو نہیں بچائے گا؟ خطرہ تو ہے، مگر جو خدا محمد کی حفاظت کر سکتا ہے وہ ہماری بھی حفاظت۔ لہذا مہر لگائی واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو شر عادہ سے محفوظ رکھے گا۔ کہا بلال جی سرکار، بلال ہاں سرکار حاضر، اذان دو، اذان دو، ساری سنی کتاب میں ہے۔ بلال نے پوری اذان دی، بعض میں ہے کہ یہی جملہ کا حی علی خیر العمل، کوئی سننے کتاب ایسی نہیں جس میں یہ نہ حی علی خیر العمل، یہ غدیر میں بلال نے کہا تھا۔ جو آگے تھے جو پیچھے تھے سب نے کہا اس کا مطلب نماز ہونے والی ہے تو دوڑ رسول اللہ کے پیچھے آخری نماز پڑھ لیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غدیر تک اذان میں حی علی خیر العمل تھا، اور حی علی خیر العمل سے مسلمان نماز و اذان سمجھتا تھا۔ سارے لوگ آ گئے، یا رسول اللہ نماز، یا رسول اللہ نماز، یا رسول اللہ نماز۔ کہا چوپ بیٹھ، ممبر یہ کہہ رہے ہیں اذان ہو گئی نماز کا، ممبر لاؤ، ممبر۔ یا رسول اللہ کہے ہوتے تو مکے مدینے سے اونٹوں پہ لاد لائے ہوتے، یہاں کہاں ممبر؟ تو دو روایتیں، بعض روایتوں میں یہ ہے کہ پتھر کا ممبر بنا، مگر زیادہ مشہور روایت یہ ہے کہ کجاوے کا ممبر بنا، اونٹ کے اوپر جو کجاوا ہوتا اتروایا رسول اللہ نے، اور کجاوے کا ممبر بنا کہ اس پہ جا کے خطبہ دیا۔ اچھا دیکھیے کیسی کیسی کوڑیاں لوگ لاتے ہیں۔ میں نے مجلسوں میں کئی بار یہاں پڑھا ہے کہ اہل بیت کسی کو ذلیل نہیں کرتے جب تک خود ہونے کا لوگوں کو شوق نہ ہو۔
اب یہ روایت میں کجاوے کا ممبر بنا. کچھ لوگوں نے کہنا شروع کیا اچھا یہ شیعہ بتائیں کتنے کجاوے کا ممبر بنا ہوگا, ہمیں کیا معلوم کتنے کجاوے کا ممبر بنا, ہم منشی تھوڑی ہیں. نہیں کتنے کجاوے کا ممبر بنا, ابے ہمیں نہیں معلوم, بنا ہے بس. نہیں اپنے مطلب کی بات ہوتی تو ایسے ہی گزر جاتے. ہم نے کہا آپ کو پتا ہو تو آپ بتائیے, ہم مان لیں گے غدیر کی بات. کہا 3 کجاوے کا ممبر بنا تھا. ہم نے کہا مان لیا 3 کجاوے کا بنا ہو, 4 کجاوے کا بنا ہو, 3 ہی کا مان لیتے. کہا نہیں یہ بہت بڑی فضیلت ہے, ہاں سرسری طور سے نہ گزریے. ہم نے کہا کیوں؟ کہا وہ بہت مخصوص اور محترم صحابہ کرام تھے کہ جن کے کجاوے کو لے کے پیغمبر نے ولایت علی کا اس پر اعلان کیا. لہذا ان صحابہ کا احسان ہے علی کے اوپر کہ علی کی تاج پوشی ان کے کجاوے پہ کی گئی. دیکھیں کتنی دور کی کوڑی لا رہے. ہم نے کہا تو آپ جواب سننا چاہتے ہیں, آپ جواب سننا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ نے ان کا کجاوا کیوں لیا؟ کہا ہاں یہ بڑے محترم تھے اس لیے ان کا کجاوا لیا. یہ اتنا بڑا مجمع ہے, یہ سب مبارک پور کے ہیں. اب مثال کے طور پر دوسرے کو دو تو ناراض ہو جائے گا, ہمارے بھائی نیئر صاحب جن سے وعدہ نظامت کا ہے, مگر لوگوں کو یہ خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ 11-12 بجے یہ نکل جائیں. لہذا انہوں نے کہا آپ سے دوستی ہے, کوئی ایسی حکمت لگائیے کہ رات بھر یہ محفل میں رہے. یہ آپ نے گاڑی کر کے وہاں سے لکھنؤ سے آئے, 11-12 بجے کے بعد مبارک پور سے کوئی پرائیویٹ سواری ملنے والی نہیں ہے کرائے کی. ہم نے تقریر کرتے کرتے کہا نیئر بھائی کیا کہنا, اچھا ہے یہ ہے وہ, اور ذرا اپنی گاڑی کی چابی ہم کو دے دیجیے. اور ہم نے جیب میں رکھ لیا اور رکھ کے محفل میں بیٹھ گئے. اب یہ محفل حاجی نسیم صاحب صبح تک چلائیں چاہے نماز صبح تک چلائیں. اب نیئر صاحب لکھنؤ بھاگ نہیں سکتے اس لیے کہ ان کے بھاگنے کا سامان ہمارے پاس ہے, ان کے بھاگنے کا سامان ہمارے پاس. جب تک چابی ملے گی نہیں یہ جائیں گے کیسے؟ رسول اللہ جان رہے تھے کہ غدیر کا تفصیلی اعلان سب سنیں گے, مگر جہاں ہم من کن تو مولا کی تمہید باندھیں گے کچھ وی آئی پی مدینے کا راستہ لیں گے اور بعد میں جا کے کہیں گے رسول اللہ نے کیا کہا, ہم نے تو سنا نہیں. لہذا رسول اللہ نے کہا سرکار پہلے اپنے کجاوے کا ممبر بنائیے. اب رسول اللہ ان کے کجاوے پہ بیٹھ گئے. اب 2.5 گھنٹہ تقریر کریں یا 4 گھنٹہ کریں, اس لیے کہ ان کے بھاگنے کا سامان پیغمبر کے پاس ہے. رسول اللہ نے اسی لیے ناکہ لیا کہ یہ مدینے بھاگ نہ پائیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور اس کے بعد اب تقریر کرتے رہیں. یہ غدیر کا انوکھا واقعہ ہے کہ جس کا کوئی انکار نہ کر سکے. اور آج تک جتنی آپ نے مجلسیں یا تقریریں سنی ہوں گی, مجمع چاہے جتنا ہو مگر خطیب اور مقرر ایک ہوتا ہے. یہ غدیر کا انوکھا ممبر ہے جہاں ممبر پہ 2 خطیب ہیں, پیغمبر بالائے ممبر, علی زیر ممبر. سب سے اونچے جس کو عرش ممبر کہتے ہیں اس پہ پیغمبر بیٹھے, ایک دم نچلے والا جو زینہ تھا اس پر علی بیٹھے. 2.5 گھنٹے کے طولانی تقریر کیا اور کرنے کے بعد قال سؤال من انفسکم, کیا میں تمہاری جان مال کا مالک نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں 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 بالکل آپ ہماری جان مال عزت آبرو کے مالک. اب اس کے بعد پیغمبر عرش ممبر سے جھکے, علی کا بازو پکڑا, آہستہ آہستہ بلند کیا. ہمارے پوروانچل کی زبان میں کوڑی نہیں بڑھا کے اٹھا کے بغل میں دبا کے اٹھا لیتے. بالائے ممبر پیغمبر, زیر ممبر علی, بازو پکڑا, آہستہ اٹھایا. علی کہاں پہنچے کا شکم اطہر کے برابر, کہا آپ کہاں پہنچے کا سینہ اطہر کے برابر, کہا آپ کہاں پہنچے کا جبین اطہر کے برابر, کہا آپ کہاں پہنچے کا آپ کے راس اکبر کے برابر, کہا آپ کہاں پہنچے کا آپ راس اکبر سے اوپر. جب بالکل پیغمبر چھپ گئے اور کسی کو محمد نظر نہیں آ رہے تھے تب امامت کی چلمن سے نبوت کی آواز آئی, من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا. امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ کسی کو علی پیغمبر نظر نہیں آ رہے تھے, سب کو علی نظر آ رہے تھے. اور پیغمبر کے سفید یا بغل نمودار چاروں طرف دکھا رہے, من کو مولا فہذا علی, جس کا میں مولا اس کے علی مولا. اب میں ہی تقریر کروں, آپ چپ رہیں گے؟ آپ بتائیے کہ جس وقت غدیر میں پیغمبر نے اعلان کیا تھا علی کی ولایت کا, اس وقت کیا سمے رہا ہوگا, کیا ٹائم تھا؟
یہی رات کا 9:30 پونے 10 بجا تھا جو ہم تقریر کر رہے ہیں؟ نہیں بولے. سارے کتابوں میں لکھا ہے دن کا وقت تھا، دوپہر کا وقت تھا. علامہ احمد امین مرئی جب 20ویں جلد لکھ رہے تھے الغدیر کی تو وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ ایک نورانی شخصیت آئی، اس نے پوچھا ساری حدیثوں کو لکھ دیا؟ کہا ہاں. کہا ایک حدیث تم نے چھوڑ دیا جس کا چشمدید گواہ میں ہوں، میرا نام جبریل ہے، میں غدیر میں موجود تھا، اس کو لکھ دو. کہا وہ کیا؟ کہا غدیر میں تمازت آفتاب اتنی تھی، سورج کی گرمی، کہ لوگ ریدا بچھا کے اس پر بیٹھے ہوئے تو اس کے بعد بھی اچک رہے تھے. اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ نے اتنے نیچے سورج کیوں کر دیا. کہتے ہیں غدیر میں جبریل امین کہتے ہیں کہ اتنی شدت کی تپش تھی کہ وہ ریت بالکل کھول رہی تھی، اس پر اپنا کپڑا ریدا رکھے تھے، اس کے بعد بھی اچھل رہے تھے. اب اتنی بات تو سب جانتے ہیں، ماں حج میں بال مڑایا جاتا ہے، بال مڑا کے آئے، سورج کی گرمی سر کو کھولا رہی تھی، سورج کی گرمی سر کو کھولا رہی تھی، ریت تلوے کو کھولا رہی تھی، دشمنی اہل بیت دل کو کھولا رہی تھی. اب اتنی گرمی میں یہ سو کیسے سکتے تھے؟ لہذا نہ ان کو اونگ آئی نہ نیند آئی، سب ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے رہے، سب ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے رہے. اور اب جو میں پوچھ رہا ہوں اتنی شدت کی گرمی، تو سب نے لکھا کہ غدیر میں دوپہر کا وقت تھا. آج میں ایک خطابت کا نیا وقت بتاؤں تو آپ خوش ہو جائیے گا، تو دعائیں دیجیے گا. نیئر بھائی یہ شاعری کی زبان ہے، ساری تقریروں میں ہے، ملے گا آپ کو کتابوں میں کہ دوپہر کا وقت تھا. مگر آپ میری طرف دیکھیے، ایک وقت میں دکھاتا ہوں، وقت میں دکھاتا ہوں. پیغمبر عرش ممبر، علی زیر ممبر جھکے، علی کا بازو پکڑا، آہستہ آہستہ بلند کیا، آہستہ آہستہ. آپ روزہ رکھ کے تو نہیں بیٹھے، بہت سارے پہلوان، حیدر پہلوان بیٹھے ہیں. میں چیلنج کر رہا ہوں پورے مبارک پور میں کوئی صاحب بیٹھ کے اوپر سے ایک 10 سال کے بچے کو بیٹھ کے ہاتھ اٹھا لے، 10,000 روپے انعام دوں گا. میں بیٹھ کے 10 سال کے بچے کا ہاتھ اٹھا کے دیکھے تو کتنی محنت درکار، اٹھا کے دکھائیے. ایسے پیغمبر نے جھک کے بازو پکڑ کے اٹھایا. نہیں بات سمجھ میں آ رہی؟ 57 سالہ بوڑھا پیغمبر، 32 سالہ فاتح خیبر، 57 سالہ بوڑھا پیغمبر، 32 سالہ فاتح خیبر، بازو پکڑ کے اٹھا. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اشارہ کر دیا، علی کھڑے ہو جائیں گے. کہا دماغ خراب ہے، مروں یا جیوں، اعلان باقاعدہ کرنا ہے، نبوت داؤ پہ لگی ہے، کوئی کمی نہیں آنی چاہیے، کوئی کمی نہیں آنی چاہیے. لہذا ہاتھ پکڑا. اب وقت دکھا رہا ہوں میں، اٹھایا. علی کہاں پہنچے؟ کشکم اطہر کے برابر. اب کہاں پہنچے؟ سینے اطہر کے برابر. اب کہاں پہنچے؟ چہرے انور کے برابر. اب کہاں پہنچے؟ جمین اطہر کے برابر. اب کہاں پہنچے؟ راس اکبر سے اوپر. جیسے آپ باتیں لے کر میری طرف دیکھیں، جیسے آپ سیریل اور ٹی وی میں دیکھیں، ایک تصویر چھپے دوسری تصویر سامنے آ جائے. بس میری تقریر ختم ہے. اب شعراء کرام کو آپ سماعت فرمائیں گے. ایک تصویر چھپے دوسری تصویر سامنے. پیغمبر پیچھے چھپ گئے آہستہ آہستہ، یہ علی اوپر آ رہے ہیں، پیغمبر چھپ رہے ہیں. آہستہ شکم کے برابر، سینے کے برابر، چہرے کے برابر، راس اکبر سے اوپر. اب جب پیغمبر بالکل چھپ گئے تب نبوت کے چلمن سے آواز آئی، من کنتو مولا ہو فہذا علی المولا، جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا. اب جو بزرگ ہیں جو بچپن سے مجلسیں سننے کے عادی ہیں وہی سمجھیں گے اس نقطے کو. آپ کہتے دوپہر کا وقت تھا، دوپہر کا وقت تھا. نیئر صاحب، دوپہر کا وقت نہیں تھا، 2 وقتوں کا آپس میں سنگم ہو رہا تھا، 2 وقت آپس میں مل رہے تھے. نبی چھپ رہے تھے، علی سامنے. دوپہر کا وقت نہیں تھا، 2 وقتوں کا آپس میں سنگم ہو رہا تھا، 2 وقت آپس میں مل رہے تھے. نبوت کا آفتاب پردے غروب میں جا رہا تھا، امامت کا آفتاب طلوع ہو رہا تھا. نبوت کا آفتاب پردے غروب میں جا رہا تھا، امامت کا آفتاب طلوع ہو رہا تھا. اب آپ پوچھتے وقت کیا تھا؟ میں بتاتا ہوں، نبوت کی شام تھی، امامت کا سویرا تھا. نبوت کی شام ہو رہی تھی، امامت کا سویرا ہو رہا تھا.
ایسے عالم میں پیغمبر نے کہا کہ جس کا میں مولا ہوں اسے کہ علی مولا. اللہم وال من والا واد من وادا وانصر من نصرا واخذل من خذلا. پروردگار تو اسے دوست رکھ جو میرے بھائی علی کو دوست رکھے، اسے دشمن رکھ جو میرے بھائی علی کو دشمن رکھے، اسے ذلیل و رسوا کر جو میرے بھائی علی کو ذلیل و رسوا کرنا چاہے. اس کے بعد ممبر سے نیچے اترے. لال، اسی لیے ہم لوگ لال کرتا پہنتے ہیں، لال خیمہ لگایا، ادھر سے پردہ اٹھا دیا، ادھر سے پردہ، بیچ میں علی بیٹھے اور دو لائن لگایا. کہا ادھر سے عورتیں مبارکباد دیں، ادھر سے مر مبارکباد دیں. اور 3 دن تک وہاں پہ پیغمبر کرسی لگا کے بیٹھے رہے. یہ نہیں کہا کہ ایک ساتھ مبارکباد دینا، 2.5 لاکھ میں 10,000 چلا دیتے، پتہ ہی نہیں چلتا کون دے رہا ہے کون نہیں. پیغمبر نے لائن لگوائی، ایک ایک آدمی فردن فردن. اب کوئی یہ نہیں کہ جو ہمارے پیٹ میں بہت درد ہے، اب اس وقت درد ہے تو شام کو دینا، آج درد ہے تو کل دینا، پرسوں دینا. سب نے مبارکباد. اور وہ بزرگ عالی مرتبہ جو لمبے قد کے بہت چھوٹے انسان تھے، انہوں نے سب سے پہلے علی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور کہا علی مبارک ہو، آپ ہمارے بھی خلیفہ، تمام انسانوں کے خلیفہ، تمام لوگوں کے خلیفہ. دیکھیے آج کل معمے بہت چلتے ہیں اخبار میں، جنرل نالج. میں ایک جنرل نالج کا سوال کر رہا ہوں، کوئی صاحب بتائیں، 1,000 روپیہ بھی دے دیتا ہوں. بولیے جلدی سے، کوئی صاحب بولے. جب سے دنیا پیدا ہوئی آج تک سب سے بڑا بیوقوف آدمی کون؟ کوئی صاحب بتائیں جلدی سے. جب سے دنیا پیدا ہوئی تب سے آج تک کا سب سے بڑا بیوقوف احمق آدمی کون؟ میں جو سمجھا ہوں وہ شیطان ہے، ابلیس. ابلیس جس کو نہ جھگڑا کرنے کا طریقہ معلوم تھا، نہ دشمنی سادھنے کا طریقہ معلوم. اللہ میاں نے کہا کہ جب اس پتلے میں اپنی روح پھونکوں تو تم سب سجدے میں چلے جانا. سارے سجدے میں چلے گئے، شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اکڑ گیا. اللہ نے پوچھا ماں منع کا یا ابلیس، ابلیس تجھے کسی نے منع کیا سجدہ کرنے سے جسے ہم نے بنایا؟ کیوں نہیں سجدہ کیا؟ انہوں نے کہا اس کو مٹی سے بنا، مجھ کو آگ سے بنا، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے ٹھکاں. اللہ نے کہا نکل میری بارگاہ سے، بھاگ یہاں سے، اب قیامت تک تجھ پہ لعنت برسے گی. نہ رویا، نہ معافی، نہ تلافی. اکڑا اللہ میں، ہاں 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 جا رہے ہیں. آج تک لعنت برس رہی. اب بتائیے شیطان کا کوئی جھگڑا اللہ میاں سے تھا؟ ارے ذرا خوش ہو کے سنیے، غدیر کی طرح. اللہ میاں سے شیطان کا کوئی جھگڑا تھا؟ کچھ نہیں تھا. وہ تو اللہ کی نماز پڑھ رہا تھا، اللہ کی عبادت کر رہا تھا، چپے چپے پہ کر رہا تھا. اس کا جھگڑا تھا آدم سے. بیوقوف لڑ بیٹھا اللہ میاں سے. نہیں سمجھا؟ جھگڑا تھا آدم کا، لڑ گیا اللہ میاں سے غصے میں. بیوقوفی یہی اس نے کیا. اور جبکہ اللہ کہہ چکا تھا کہ میں ان کو زمین کے لیے بنا رہا ہوں، وہ تو زمین پہ آنے ہی والے تھے. عقل مندی کا تقاضا یہ تھا، غدیر سمجھیے، عقل مندی کا تقاضا یہ تھا شیطان کہ جیسے اللہ نے کہا کہ جب اس میں روح پھونکو سب کے سب سجدے میں چلے جانا، جبریل و میکائیل سے پہلے سجدے میں کاٹ، سب سے پہلے اٹھا کے پروردگار مبارک ہو. آدم انسانوں کے خلیفہ، سارے لوگوں کے خلیفہ آدم کے ہاتھ پہ چوم لیتا، بیعت کر. اور جب زمین پہ آتے تو لڑ لیتا جیسا کہ غدیر میں ہوا. سب سے پہلے مبارکباد دی اور سب سے پہلے مدینے میں بھول گئے. اے شیطان یہ گولڈن چانس مس کیسے ہوا؟ کہا تہذیب الحسن اتنی عقل ہمارے پاس اس وقت بھی تھی، ہم نے کہا تو مس کیوں کیا؟ کہا بات سنو، میں مرد ہوں، کافر ہو سکتا ہوں، ان کی طرح منافق نہیں کہ کہوں کچھ کروں کچھ. جو کہوں گا کھل کے. جو کہوں گا کھول کے، جو کروں گا کھول کے. مرد ہوں، اکڑ کے سامنے آ کے. الجا اللہ میاں نے کہا مبارکباد. ایک طرف سے مرد، ایک طرف سے عورتیں. یہ بتائیے کہ یہ سب سے اہم نقطہ شیعوں کا غدیر ہے. یہ جہاں سارے کاغذ کو یہ لوگ نگل گئے اور ساری حدیثوں کو نگل گئے، اگر غدیر کھا گئے ہوتے تو آج کچھ ہوتا ہی نہیں. آخر وجہ کیا ہے کہ ہر حدیثوں کو جھٹلا دیا اور انکار کر دیا مگر غدیر کا انکار نہ کر پائے.
یہ پیغمبر کی حکمت عملی تھی کہ مسلمان غدیر بھلا نہ پایا۔ مثال کے طور پر کوئی شاعر آ رہا ہو اعظم گڑھ سے، یہاں سے کسی کو بھیجا گیا گاڑی لے کے کہ جاؤ لے کے آؤ، وہ وہاں روڈ ویز پہ کھڑے، آپ نے جوڑ لیا آدھا گھنٹہ جاتے آدھا گھنٹہ آتے، 1 گھنٹے میں آ جائے گا۔ 1 گھنٹے تک آپ مطمئن، 1.5 گھنٹہ ہوا پریشانی بڑھ گئی، 2 گھنٹہ ہوا پریشانی بڑھ گئی، 4 گھنٹہ ہوا واویلا ہونے لگا، 5 گھنٹہ ہوا گاڑی پہ گاڑی اعظم گڑھ دوڑنے لگی، وہ لڑکا گیا تھا کیا ہو گیا کیا ہو گیا کیا ہو گیا، اس لیے کہ 1 گھنٹے کا سفر اب 8 گھنٹہ ہو گیا۔ اسی طرح عرب میں گنی چنی منزلیں ہوتی تھی، آج فلاں جگہ رہیں گے، آج فلاں جگہ رہیں گے، آج فلاں جگہ رہیں گے، آج آ جائیں گے۔ اسی اعتبار سے ہر آدمی جس دن میں جس گاؤں میں حاجی آنے والے تھے، پورے گاؤں کے لوگ ہار مالا لے کر مبارک پور روڈ ویز پہ پہنچ گئے، مان لیجیے۔ اب صبح ہو گیا، حاجی صاحب آ رہے ہیں، حاجی صاحب آ رہے ہیں، حاجی صاحب آ رہے ہیں، نہیں آ رہے، دھول اڑی گرد اڑی گڑ چھٹی، نہیں حاجی صاحب۔ اب شام ہو گئی، سورج غروب ہو گیا، ہار مالا لے کے الٹے پیر گھر آئے۔ اب جو گھر میں جا حاجی صاحب آئے، نہیں آئے، اب کہاں ہو گیا، حاجی صاحب کیوں نہیں آئے، کیا ہو گیا؟ اب ہر گھر میں ایٹومیٹک یہی چرچا ہے، وہ حاجی کہاں چلے گئے، کیوں نہیں آئے، مارے گئے، لوٹ لیے گئے، کیا ہو گیا؟ پھر رات بھر لوگ کسی طرح سے سوئے، کچھ لگتے رہے، اور صبح سویرے پھر پہنچ گئے۔ دن بھر انتظار ہو رہا، حاجی صاحب آ رہے، حاجی صاحب آئے، شام کو بہت دھول اڑی، لوگوں نے کہا حاجی صاحب آئے، دوڑے، دیکھا لومڑی بھاگی چلی گئی، کہا نہیں حاجی صاحب نہیں آئے، واپس آ گئے۔ تیسرے دن پھر گئے، اب نہ کہیں کھانا پک رہا، حاجی صاحب کے گھر جو کھانا پینا دے کے گئے تھے آٹا چاول سب ختم، حاجن غصے کے عالم میں، حاجی صاحب نہیں آئے، دوسرا دن ہو گیا، تیسرا دن چالو۔ اب لوگ جب پہنچے وہاں پہ صبح دوپہر عصر کا وقت آیا، تیز ہوا چلی، گرد اڑی، جب گرد چھٹی تو دیکھا حجاج کرام آئے۔ اب سارے حاجی دوڑے، جو مالا لیے تھے وہ سوکھ گیا، بس 2-4 منٹ اور مجھے دیجیے، جو ہار مالا تھا سوکھ گیا۔ اب لوگ بڑے ہاتھ، کون مسافہ کرتا ہے، کون گلے ملتا، ہر آدمی کھینچ، ابے کہاں رہ گئے تھے 3 دن، میں کہاں مر گئے تھے 3 دن، اے جلدی بولو، ہم پریشان ہیں، اب کوئی پلاننگ کر نہیں، جلدی بولو کہاں رہ گئے، اب بول کہاں رہ گئے 3 دن۔ وہ رسول اللہ، ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روحی لگل فدا، ادب سے نام لو، کیا ہوا، ارے کیا ہوا رسول اللہ؟ ان کے بھائی حضرت علی ہے نا، کہاں، کہ غدیر میں ان کو خلیفہ بنا دیا، خلیفہ بنا دیا، ان کو خلیفہ بنا دیا۔ اب یہ سب ہاتھ چھوڑ کے اپنے گھر اب راستے میں، اب حاجی آ گئے، کہاں رہ گئے؟ وہ رسول اللہ نے 3 دن روک کر علی کو خلیفہ بنا دیا۔ اپنے گھر پہنچے، ان کے بیویوں نے پوچھا کیا ہوا، کہ وہ خلیفہ بنا دیا۔ اب حاجی صاحب ہار مالا لے کے اپنے گھر پہنچے، حاجی نے کھڑے کہا ارے کہاں 3 دن، ارے چپ رہو، رسول اللہ نے علی کو خلیفہ بنا دیا۔ اس طرح سے دشمنوں کی زبان سے چمن چمن، گلی گلی، نگر نگر، شہر شہر، ڈگر، خلیفہ بنا دیا، خلیفہ بنا دیا، خلیفہ بنا دیا۔ غدیر اس 2 رہے کا نام ہے جہاں سے 2 راستے نکلے، تب اتنی مضبوط غدیر ہے جس کو کوئی 2 راستے، ایک یہ منافقین کا تھا جہاں کھچ کھچ کے لوگ پوچھ رہے ہیں کہاں رہ گئے، کہاں رہ گئے، علی کو بنا دیا۔ ایک مومنین کے لائن سلمان و ابو ذر مقداد و حذیفہ جو مچل رہے تھے کہ کوئی پوچھے سلمان کہاں رہ گئے، کا مقدر سنور گیا، قسمت بدل گئی، دین مکمل ہوا، اللہ راضی ہو گیا، مولا مل گیا۔ اب یہ 2 روٹ نکلے جس سے غدیر ہم تک آئی، منافقین اور دشمنوں کے زبانی بھی غدیر ہم تک آئی، مومنین خالص کے زبانی بھی۔ بس یہ اچک اچک کے بیان کر رہے تھے، وہ خوش ہو کے بیان کر رہے تھے، وہ خوش ہو کے۔ غدیر پیغمبر ممبر سے نیچے اترے، اب شورائے کرام ہے، اگر مجھے تنہا پڑھنا ہوتا
تو 3-3.5 گھنٹے میں آپ کو غدیر سناتا، مگر شعرا کا حق نہیں لینا، اس لیے کہ نظم کا دور ہے کہ اب پیغمبر طولانی خطبہ دے رہے ہیں، اور جیسے ہی خطبہ دے کے اترے، امام فخر الدین رازی نے لکھا کہ کسی کو رونے کی آواز آئی، بھون بھون رو رہا۔ رسول اللہ نے صحابہ سے کہا دیکھو دیکھو کون رو رہا؟ گدھوں کے پیچھے، خچر کے پیچھے تلاش کیے گئے تو ایک صاحب اونٹ کے پیچھے روتے ملے، ان کو پکڑ کے لایا گیا رسول اللہ کا۔ میں جو کہہ رہا ہوں یہ کوئی ہماری شیعوں کی کتاب نہیں، ساری کتاب مجھے واقعہ لائے گئے رسول اللہ کے پاس، رو رہے تھے، زارو قطار رو رہے تھے۔ رسول اللہ نے پوچھا اتنی خوشی کے موقع پہ رو کیوں رہا ہے؟ رو کیوں رہے؟ ابھی آپ نے اپنے خطبے میں کہا کہ اب ہم اس دنیا میں نہیں رہیں گے، تو ہم سوچ کے رو رہے ہیں اب آپ کی زیارت نصیب نہیں، آپ کا جلوہ نصیب نہیں ہوگا، رو رہے ہیں۔ قسم خدا کی ایک صحابی کو محبت ہو تو کم سے کم اتنی کہ وہ کان سے سننا گوارا نہ کرے کہ رسول اللہ اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ مگر میں ان صحابی سے پوچھنا چاہتا ہوں، رسول اللہ نے یہی کہا تھا نا کہ میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، 1 مہینے میں، 10 مہینے میں، 5 مہینے میں، 2 سال میں، کب؟ مگر وفا اتنی ہے، اب دیکھتا ہوں کہاں آپ کا ذہن جاتا ہے، وفا اتنی ہے کہ آپ نے کان سے سننا گوارا نہ کیا کہ رسول اللہ اس دنیا سے چلے جائیں گے، اور بیٹھ کے رونے لگے۔ تو جب جنگ احد میں آپ کو یقین ہو گیا کہ قد قتل محمد مارے گئے، تو پہاڑ پہ بھاگے کیوں، روئے کیوں نہیں؟ وہاں تو یقین تھا، وہاں تو یہ کہہ کے بھاگ رہے تھے آپ کہ جب رسول اللہ نہ رہے تو اب ہم کیا کریں گے؟ تو وہاں بیٹھ کے رونا چاہیے تھا نا، بھاگے کیوں؟ پتا چلا کہ یہ رسول کے لیے نہیں رو رہے تھے، بلکہ غدیر جیسی پاک بس میں رو کے رونے کی بدعت پھیلا رہے تھے۔ اب لوگ لکھتے ہیں ان کے کتابوں، انہیں نہیں کوئی ایسی کتاب نہیں جو غدیر کا واقعہ ہو۔ اس واقعے غدیر میں شیطان رویا، بس شیطان کیوں غدیر میں رونے لگا؟ نہیں، سب نے غدیر میں شیطان رویا، یہ آج تک میری عقل میں نہیں آیا۔ منصب آدم کو ملا جھگڑتا رہا، منصب ابراہیم کو ملا لڑتا رہا، منصب موسیٰ کو ملا ٹکراتا رہا، منصب محمد کو ملا لڑتا رہا، کبھی رویا نہیں۔ شیطان غدیر میں کیوں رویا؟ میری طرف دیکھیں، اصل میں شیطان آدم سے لے کے تاک میں لگا ہوا تھا اسلام کی، مگر دیکھا کہ اب پیغمبر کے اولاد نہیں ہے تو پیغمبر کے بعد دال گل جائے گی، مگر اس نے غدیر میں دیکھا کہ محمد نے اسلام کی باغ کو دستے زبردست حیدر کرار میں دیتا، اب ہماری دال گلنے والی نہیں ہے۔ الیوم یئس الذین کفروا، آج کے دن کافر اس دین سے مایوس ہو۔ کہا کیوں؟ کہا دستے زبردست حیدر کرار میں دین چلا گیا، اب ان کی اولادیں قیامت تک اس کی حفاظت کرے، اس لیے رویا، شیطان رویا۔ اب پیغمبر نے کیا کہا؟ اللہ مولانا، اللہ ہمارا مولا، وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، میں تمام مومنوں کا مولا، مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مولا، جس کا میں مولا اس۔ آپ غدیر میں تھے کہ نہیں تھے؟ ہم تھے، یہ ہمارا دوسرا جنم ہے۔ اب بالکل ہم رسول اللہ کے ممبر کے پاس بیٹھے تھے، رسول اللہ نے خطبہ شروع کیا، ہم نے کلمہ شروع کیا۔ رسول نے خطبہ شروع کیا، دین مکمل ہو رہا ہے، ہم نے کلمہ شروع کیا۔ رسول نے کہا اللہ مولایا، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ۔ رسول نے کہا وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے کہا محمد رسول اللہ۔ کہا مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مولا، ہم نے کہا علی ولی اللہ۔ نبی کا خطبہ تمام ہوا، ہمارا کلمہ تمام ہوا، دونوں پہ جبریل نے مہر لگا دی، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، آج تمہارا دین مکمل ہو گیا، آج نعمتیں تمام ہو گئیں، آج اللہ اس دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ رضیت لکم الاسلام دین، کیوں؟ کہ آج تمہارے دین میں علی شامل ہو گیا، آج تمہارے دین میں علی شامل ہو گیا، آج تمہارے دین میں علی شامل ہو گیا، اس لیے دین مکمل ہو گیا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولا کے معنی دوست کے ہیں،
مولا کے معنی غلام کے. آپ بولنے والے کون؟ آپ ہندوستان میں بتانے والے کون؟ یہ تو عربی کا جملہ ہے. عرب بتائیں، عرب بتائیں کہ مولا کے معنی کیا ہے. جب پیغمبر نے غدیر میں کہا من کنت مولا فہذا علی المولا، تو یہ 2.5 لاکھ کے مجمع نے مولا کے معنی دوست سمجھا کہ کیا سمجھا؟ یہی سمجھا کہ علی کے ہاتھ پہ بیعت کر لیا. تو بیعت حاکم کے ہاتھ پہ ہوتی ہے کہ دوست کے ہاتھ پہ ہوتی ہے؟ ایک نہیں تھا وہ بھی عرب تھا. جب پیغمبر مدینے میں آیا اس نے سنا تو غصے میں آیا. مسجد کے باہر اپنے ناقے کو باندھ دیا، اپنے اونٹ کو. گستاخانہ مسجد میں آئے، یا رسول اللہ آپ نے نماز کا حکم دیا، ہم نے مانا. روزے کا حکم دیا، ہم نے مانا. حج کا حکم دیا. اور قد فضلت علی بن ابی طالب، آپ کو رہا نہ گیا، آپ نے علی کو ہم پہ فضیلت دے دی. اب یہ بتائیے یہ حارث نعمان فہری مولا کے معنی کیا سمجھ رہا؟ دوست سمجھ رہا؟ کیا سمجھ رہا؟ پیغمبر نے کہا بھائی سن، حکم تھا خدا کا، لانے والے جبریل، اعلان کرنے والا میں. اس نے کہا پروردگار اگر محمد سچے ہیں تو مجھ پر عذاب نازل کر، اگر وہ جھوٹے ہیں تو ان پر عذاب نازل. تاریخ کہتی ہے کہ آسمان سے پتھر نازل ہوا، سر، سینہ، شکم، میں جانور کے ہلاک ہو گیا، اسی جگہ مر گیا، تڑپنے لگا. اب کچھ وی آئی پی صحابہ تھے جو رسول کو مشورہ دینے لگے، یا رسول اللہ یہ مانا اس نے گستاخی کیا، وہ آپ سے علی سے دشمنی، مگر وہ اونٹ کا کیا قصور تھا؟ اللہ نے اونٹ کو بھی مار دیا. اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے کہا تم جیسوں کو سمجھانے کے لیے کہ علی کے خلاف انسان تو انسان، اگر جانور بھی آ جائے تو خدا اسے برداشت نہیں کرتا، برداشت نہیں کرتا. اب پیغمبر نے یہ کہا وَإِن، پیغمبر سے خدا نے کہا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا. یہ نہ کیا یعنی علی کے ولایت کا اعلان نہ کیا تو سب بیکار، کچھ نہ کیا. توحید کا اعلان بیکار، اپنی رسالت کا اعلان بیکار، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، اسلام کے جتنے احکامات سنائے وہ کوئی کام نہیں آئے گا اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا. اب لوگ کہتے ہیں یہ کیسے علی کو نہیں مانا تو کچھ نہیں؟ آئیے میں مثال دے رہا ہوں. حارث نعمان فہری نے آ کے کہا آپ نے حکم دیا، ہم نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، نماز کا اقرار، روزے کا اقرار، دین کا اقرار، قرآن کا اقرار، ایک علی کی ولایت کو نہیں مانا، سب بیکار ہو گیا. کہا اگر یہ نہ مانا تو کچھ نہ مانا. اب جب وہ مر گیا آخری بات سنی تو کچھ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اٹھیے چلیے اس کی نماز جنازہ پڑھیے. پیغمبر نے جیسے اٹھنا چاہا جبریل نے آ کے بازو پکڑ کے بیٹھال دیا. کہا یا رسول اللہ ہرگز اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیے گا. اس جیسے جتنے مرے ماتو فاسقہ، یہ سب فاسق مرے ہیں. اب بتائیے کہ علی کو چھوڑا کچھ کام آیا؟ کہا اگر علی کو چھوڑ دیا تو کچھ کام نہیں آیا. میں اس دن کے محفل میں یہ جملہ میں کہہ چکا کہ یہ قرآن کا معجزہ یہ ہے کہ قرآن لفظیں کم استعمال کرتا ہے، معنی زیادہ استعمال کرتا ہے. اللہ ایک جملہ کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو. تو بیمار ہے اپنی طرح سے پڑھے گا، صحت مند اپنی طرح سے پڑھے گا، گھر میں پوری ہوگی، سفر میں قصر ہوگی، جہاد میں الگ ڈھنگ سے ہوگی. یہ سب ایک اقیموا الصلاۃ میں چھپا ہوا. ویسے ہی اللہ نے محمد سے کہا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا. محمد نے قیامت تک کے مسلمانوں کو دیکھ کے کہا سنو، جو خدا ہم سے کہہ سکتا ہے علی کے بارے میں یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا، تو تمہاری حیثیت کیا ہے؟ لہذا اب ایک جملے میں یہ چھپا ہے اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہیں کیا. اللہ نے مفسرین سے کہا کہ اگر اس آیت کی تفسیر نہ لکھا تو کچھ نہ لکھا. محدثین سے کہا ساری حدیثوں کو جمع کیا، اگر حدیث غدیر نہ جمع کیا تو کچھ نہ کیا. مقررین سے کہا سال بھر تقریریں کیا، اگر غدیر پہ تقریر نہ کیا تو کچھ نہ کیا. شورائے کرام سے کہا سال بھر اشعار کہتے رہے، اگر غدیر پہ شعر نہ کہا تو کچھ نہ کہا. مبارک پور کے مجمع سے کہا اگر غدیر نہ سنا تو کچھ نہ سنا. غدیر ایمان کی علامت ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.